اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایک فکر انگیز کتاب کہ جس کا نام ہے امامت اور ولایت۔ یہ ان تقاریر کی کمپائلیشن ہے جو کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شہید کی ہیں۔ اگر آپ امامت اور ولایت کے حقیقی مفہوم اور اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں کتاب کو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اس کی جتنی بھی آڈیوز بیان کی جائیں گی وہ پلے لسٹ بنامے امامت اور ولایت میں جا کر آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5 ہم بیان کریں گے، ولایت اور ہجرت۔ ہجرت کا شمار ان مسائل میں ہوتا ہے کہ جو ولایت کے بارے میں ہمارے پیش کردہ وسیع مفہوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پچھلی تقاریر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ولایت کے معنی ہیں مومنین کی صف میں موجود عناصر کے مابین مضبوط اور مستحکم باہمی رابطے کا قیام، مومن اور غیر مومن صفوں کے درمیان ہر قسم کی وابستگی کا خاتمہ، اور بعد کے مراحل میں مومنین کی صف کے تمام افراد کا اس مرکزی نقطے اور متحرک قوت یعنی ولی، حاکم اور امام سے انتہائی مضبوط اور قوی ارتباط ہے جس کے ذمے اسلامی معاشرے کی تنظیم و تشکیل ہے۔ ہم نے اس بارے میں بھی گفتگو کی تھی کہ کون اشخاص اسلامی معاشرے کے ولی اور حاکم ہو سکتے ہیں، اور اس کا جواب قرآن کریم سے حاصل کیا تھا کہ جو سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ہے کہ تمہارا ولی امر صرف خدا، اس کا رسول اور وہ مومنین ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے حوالے سے ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کے قصے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اگر ہم ولایت کو اس وسعت کے ساتھ سمجھیں اور اسے فروعی اور دوسرے درجے کا مسئلہ قرار دے کر چھوڑ نہ دیں تو ولایت قبول کرنے کے بعد جن چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے ان میں سے ایک چیز ہجرت بھی ہے، کیونکہ اگر ہم نے خدا کی ولایت کو قبول کیا اور اس بات کو مان لیا کہ انسان کی تمام جسمانی، فکری اور روحانی قوتوں اور صلاحیتوں کو ولی الہی کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال ہونا چاہیے، مختصر یہ کہ انسان کو اپنے وجود کے تمام عناصر کے ساتھ بندہ خدا ہونا چاہیے، نہ کہ بندہ طاغوت، تو لا محالہ ہمیں یہ بات بھی قبول کرنی پڑے گی کہ اگر کسی جگہ ہمارا وجود، ہماری ہستی، ہماری تمام صلاحیتیں ولایت الہی کے تابع فرمان نہ ہوں بلکہ طاغوت اور شیطان کی ولایت کے زیر فرمان ہوں، تو خدا سے ہماری وابستگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاغوت کی قید و بند سے آزاد کرائیں اور ولایت الہی کے پربرکت اور مبارک سائے تلے چلے آئیں۔ ظالم حاکم کی ولایت سے نکل کر امام عادل کی ولایت میں داخل ہو جانے کا نام ہجرت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہجرت ولایت سے منسلک مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ یہ وہ چوتھا نقطہ ہے کہ جس پر ولایت کے بارے میں کی جانے والی ان تقاریر کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ انفرادی ہجرت، ایک انسان کو طاغوت اور شیطان کی ولایت کے تحت ہونے سے کیوں بچنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ایک دوسرے سوال کے جواب سے وابستہ ہے، اور ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ فوراً اپنے ذہن میں اس سوال کا اس انداز سے تجزیہ اور تحلیل کیجیے گا کہ آپ خود اپنے پاس موجود اسلامی اور مذہبی تعلیمات اور معلومات کے مطابق اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا جواب اس جواب جیسا نہ ہوا کہ جو ہمارے ذہن میں ہے اور ہمارے جواب سے مختلف ہوا، تب اس موضوع پر گفتگو کی گنجائش رہے گی۔ سوال ہے کہ کیا طاغوت کی حکومت میں رہتے ہوئے مسلمان نہیں رہ جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان شیطان کی ولایت کے تحت زندگی بسر کرے لیکن رحمان کا بندہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی زندگی کے تمام پہلو اور اس کی ہدایت کے تمام گوشوں پر ایک غیر الہی عامل کی حکمرانی ہو؟ انسانوں کے جسموں اور ان کی فکروں کی تنظیم و تشکیل اور ان کا انتظام و انصرام ایک غیر الہی عامل کے ہاتھ میں ہو۔ یہی غیر الہی عامل افراد معاشرے کے جذبات و احساسات کو بھی کبھی اس رخ پر اور کبھی اس رخ پر دھکیل رہا ہو۔ انسان اس قسم کی طاغوتی اور شیطانی عوامل کے قبضہ قدرت میں زندگی بسر کرنے کے باوجود خدا کا بندہ اور مسلمان بھی ہو۔ کیا یہ چیز ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ بس اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے ذہن میں اس کا جواب تیار کیجیے۔ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے خود اس سوال کا کچھ تجزیہ اور تحلیل کرنا ضروری ہے تاکہ جواب واضح ہو جائے۔ ہم نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے
کہ کوئی انسان شیطان کی ولایت کے تحت ہو اور اس کے باوجود مسلمان بھی ہو؟ اس سوال کے دو اجزاء ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو اجزاء کا درست تجزیہ اور تحلیل کریں اور دیکھیں کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ پہلا جز یہ کہ کوئی شخص شیطان کی ولایت کے تحت ہو۔ شیطان کی ولایت کے تحت ہونے کے کیا معنی؟ کہ اگر ولایت کے ان معنی کو کہ ہم نے آیت قرآنی سے اخذ کیے ہیں ولایت شیطان کی عبارت کے پہلو میں رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ولایت شیطان سے کیا مراد ہے۔ ولایت شیطان سے مراد یہ ہے کہ شیطان یعنی شیطان کے انہی مجموعی معنوں کے مطابق جنہیں ہمیں بارہا بیان کیا ہے، انسان کے وجود میں پائے جانے والی تمام توانائیوں، صلاحیتوں، تخلیقی قوتوں اور اعمال پر مسلط ہو اور انسان جو کچھ انجام دے وہ شیطان کے معین کردہ دستور کے مطابق ہو۔ انسان جو کچھ سوچے وہ اس سمت میں ہو کہ جس کا تعین شیطان نے کیا ہے، اس انسان کی طرح کہ جو کوہساروں سے نیچے بہنے والے سیلاب کی لپیٹ میں ہو۔ اس انسان کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ وہ سخت اور کھردری چٹانوں سے ٹکرائے اور اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ اسے یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ وہ اس پانی میں بہتے ہوئے گہرے گڑھے میں جا گرے۔ اسے یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ پانی کی ان موجوں کے درمیان اس کا دم گھٹ کے رہ جائے۔ باوجود یہ کہ اسے پسند نہیں ہوتا لیکن پانی کا یہ تیز و تندریلا بغیر اس کی مرضی کے اسے بہائے لے جاتا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف سہارا بھی لیتا ہے اور راستے میں آنے والے پودوں درختوں کو پکڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن پانی کا تیز بہاؤ اسے بے اختیار بہائے لے جاتا ہے۔ ولایت طاغوت اور ولایت شیطان اسی قسم کی چیز ہے۔ لہٰذا آیت قرآنی ہے سورہ قصص آیت نمبر 41 کہ ایسے رہنما اور قائدین بھی ہیں کہ جو اپنے پیروکاروں اور زیر فرمان افراد کو دوزخ کی آگ اور بدبختی کی طرف کھینچے لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 اور 29 کہ کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے سپرد کر دیا اور دوزخ کی جو بدترین ٹھکانہ ہے اس میں جا پڑے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کا کفران کیا؟ وہ نعمت جس کا ان لوگوں نے کفران کیا کیا تھی؟ نعمت قدرت کے جو پروردگار کی قدرت کا مظہر ہے، دنیاوی طاقتیں، انسان کے معاملات کے نظم و نسق کی نعمت، انسانوں کی بکثرت صلاحیتوں، افکار، قوتوں کو ہاتھ میں رکھنے کی نعمت، یہ سب کی سب چیزیں نعمت ہیں اور ایسے سرمائے کہ جو انسان کے لیے خیر کا سرچشمہ ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں جن افراد کی جانب اشارہ کیا گیا ہے ان کی فرما روائی میں زندگی گزارنے والا ہر انسان ایک عظیم اور بزرگ انسان بن سکتا ہے، کمال کے بلند ترین درجات تک رسائی پا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے نعمات کا کفران کیا اور جس مقصد کے لیے ان سے استفادہ کرنا چاہیے تھا اس مقصد کے لیے انہیں استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے اور وہ خود جانتے بوجھتے اپنی قوم اور اپنے زیر فرمان لوگوں کو نیستی، نابودی اور ہلاکت کی گڑھے کی طرف لے گئے، انہیں جہنم کی طرف لے گئے کہ جس میں الٹے منہ پھینکے جائیں گے اور یہ کیسی بری جگہ اور ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے ہارون کے سامنے پڑھی اور ہارون کو یہ بات باور کرائی کہ تو وہی شخص ہے کہ جو اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو بدترین منزل اور مہلک ترین ٹھکانے سے ہمکنار کرے گا۔ ہارون نے امام سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم کافر ہیں؟ اس کی مراد یہ تھی کہ کیا ہم خدا، پیغمبر اور دین پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں؟ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی تاکہ اسے یہ بات ذہن نشین کرا دیں کہ فرائض وہی معذرت کے ذہن نشین کرا دیں کہ کافر فقط وہی شخص نہیں ہوتا کہ جو صاف اور صریح الفاظ میں خدا کا انکار کرے یا قرآن کو جھٹلائے یا پیغمبر کو مثلاً افسانہ کہے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کا شخص کافر ہے اور کافر کی بہترین قسم سے ہے کہ جو صریحاً اپنی بات کہتا ہے اور انسان اسے پہچانتا ہے اور اس کے بارے میں اپنے موقف کا اچھی طرح تعین کرتا ہے۔ کافر سے بدتر شخص وہ ہے کہ جو ان عظیم نعمتوں کا کفران کرے کہ جو اسے میسر ہیں اور انہیں غلط راستے میں استعمال کرے۔ ایسا شخص نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ماتحت تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ طاغوت کی ولایت ایسی ہی چیز ہے کہ جو شخص جو طاغوت کی ولایت میں زندگی بسر کرتا ہے اسے گویا اپنے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بے اختیار ہوتا ہے۔ بعد میں جب ہم یہ قرآن کے معنی بیان کریں گے تو اس نقطے کی تفسیر واضح ہو جائے گی۔ البتہ وہ شخص سیلابی ریلے کی عزت پر ہوتا ہے اور اس میں بہا چلا جاتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارنا چاہتا ہے لیکن نہیں مار پاتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ تمام لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اسے بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لہٰذا وہ جہنم کے راستے سے پلٹنا چاہتا ہے لیکن بے بس ہوتا ہے۔
کیا آپ کبھی کسی مجمع میں پھنسے ہیں؟ اس موقع پر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایک طرف ہو جائے، لیکن مجمع آپ کو ایک تنکے کی طرح اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتا ہے۔ ایسا شخص کہ جو طاغوت کے زیر ولایت ہو، وہ چاہتا ہے کہ نیک بن جائے، صالح زندگی بسر کرے، ایک انسان کی طرح زندگی گزارے، مسلمان رہے، مسلمان مرے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی معاشرے کا ریلا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اس طرح لیے جاتا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتا۔ وہ اگر ہاتھ پاؤں مارتا بھی ہے تو سوائے اپنی قوت کے زیاں کے اسے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف ہاتھ پاؤں نہیں مار پاتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ کبھی کبھی وہ اپنی حالت کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ معلوم نہیں آپ نے سمندر سے شکار ہوتی مچھلیوں کو دیکھا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی ایک جال میں ہزاروں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں، جنہیں سمندر کے وسط سے ساحل کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مچھلی یہ نہیں جانتی کہ اسے کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ہر ایک یہ تصور کرتی ہے کہ وہ خود اپنے اختیار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے اختیار ہوتی ہے۔ اس کی منزل وہی ہوتی ہے جس کی جانب جال کا مالک، وہ شکاری، اسے لے جا رہا ہے۔ جاہلی نظام کا غیر مرئی جال انسان کو اس سمت کھینچتا ہے جس سمت اس جال کی رہنمائی کرنے والے چاہتے ہیں۔ اس نظام میں زندگی گزارنے والا انسان بالکل نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اپنی دانست میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سعادت اور کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہے، جبکہ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ولایت طاغوت اور ولایت شیطان ہے۔ یہ پہلی عبارت ان دو عبارتوں میں سے ایک تھی جن سے مل کر مذکورہ بالا سوال بنا تھا، اور سوال یہ تھا کہ کیا طاغوت اور شیطان کی ولایت اور حکومت میں رہتے ہوئے مسلمان نہیں رہا جا سکتا؟ اجمالاً ہم نے طاغوت کی ولایت اور حکومت میں زندگی گزارنے کو سمجھ لیا ہے، یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ پھر تاریخ کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، بنی امیہ، بنی عباس کے زمانے میں عالم اسلام کس جوش و خروش سے محو سفر تھا۔ دیکھیے اس دور کے اسلامی معاشرے میں علم و دانش کی کیسی عظیم لہر اٹھی تھی، کیسے عظیم اتباع پیدا ہوئے، زبان دانی، عمومی علمی افلاس کے اس دور میں عالم اسلام میں کیسے عظیم مترجمین پیدا ہوئے۔ انہوں نے قدیم تہذیبوں کے عظیم آثار کو عربی زبان میں ترجمہ کیا، ان کی نشر و اشاعت کی۔ مسلمان تاریخ، حدیث، علوم طبعی، طب، نجوم کی شعبوں، حتیٰ فنون لطیفہ میں بھی انتہائی ممتاز مقام کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی جب فرانس سے تعلق رکھنے والے گسٹاف لوبون کی مانند ایک شخص یا کوئی اور مصنف اور مستشرق ان ظاہری باتوں کو دیکھتا ہے تو اسلام کی دوسری، تیسری اور چوتھی صدیوں کو اسلام کے عروج کی صدیاں قرار دیتا ہے۔ گسٹاف لوبون نے چوتھی صدی ہجری میں تاریخ تمدن اسلام کے نام سے کتاب لکھی، ایسا تمدن کہ جسے وہ ایک عظیم تمدن سمجھتا ہے۔ چوتھی صدی ہجری کو اس عظیم تمدن کی صدی بیان کرتا ہے۔ مجموعی طور پر جب کوئی یورپی مستشرق دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے اسلامی معاشرے میں حیرت انگیز گرمیاں، صلاحیتیں اور لیاقتیں ظاہر ہوئی تھیں۔ معذرت، یہ حیرت انگیز سرگرمیاں ہیں۔ حیرت انگیز سرگرمیاں، صلاحیتیں اور لیاقتیں ظاہر ہوئی تھیں، لیکن ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تمام سرگرمیاں، صلاحیتیں کہ جو اس دور میں ظاہر ہوئیں، کیا ان کا نتیجہ اسلامی معاشرے اور انسانیت کے مفاد میں برآمد ہوا؟ آج اس زمانے کو 10 صدیاں گزر چکی ہیں۔ ہم اس زمانے کے بارے میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہیں، اور غیر مسلم دنیا کے بالمقابل ہم یہ عالم اسلام تھا کہ جس نے فلسفے کی تشکیل کی، یہ عالم اسلام تھا کہ جس نے طبابت اور طبیعیت کے میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ لیکن کیا خود اپنے حلقوں میں ہم حق اور انصاف کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا نتیجہ ٹھیک برمحل اور انسانیت اور اسلامی معاشرے کے مفاد میں برآمد ہوا؟ آج 10 صدیاں گزرنے کے بعد اسلامی معاشرے کے پاس اس میراث میں سے کیا باقی ہے؟ کیوں باقی نہیں ہے؟ اور آخر وہ علمی اور تہذیبی دولت ہمارے لیے کیوں باقی نہ بچ سکی؟ ہم 10 صدی پہلے کے اس تابناک معاشرے کی طرح آج کیوں دنیا میں درخشاں اور جلوہ نما نہیں؟ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور ہے کہ وہ تمام سرگرمیاں اور جلوہ نمائیاں طاغوت کے حکمرانی میں رہتے ہوئے تھیں؟ ان گمراہ کن قیادتوں نے اسلامی معاشرے کے ساتھ کھیل کھیلا اور اپنا نام اونچا کرنے
اور یہ کہلوانے کے لیے کہ مثلاً فلاں عباسی خلیفہ کے دور اقتدار میں فلاں کام ہوا، مختلف کام کیے، اگر یہ حکمران طبیعت، ریاضی، نجوم، ادب اور فقہ کے میدانوں میں علمی ترقی کے بجائے فقط اتنی اجازت دیتے کہ علوی حکومت برسر اقتدار جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے، اسلامی معاشرے کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں، پورے اسلامی معاشرے کی سرگرمیوں کا تعین امام جعفر صادق علیہ السلام کریں، اس صورت میں اگر مسلمان علمی اور ادبی لحاظ سے ان باتوں کے اعتبار سے کہ جن پر آج دنیائے اسلام فخر اور ناز کرتی ہے 100 سال پیچھے بھی رہتے، تب بھی یہ انسانیت کے فائدے میں ہوتا، انسانیت ترقی کرتی، اسلام پھلتا پھولتا، اسلامی معاشرے کی صلاحیتیں اور قوتیں صحیح راہ میں استعمال ہوتی، پھر یہ صورت نہ رہتی کہ کتابیں تو ترجمہ کرتے، طب اور سائنس کے میدانوں میں ترقی کو بام عروج پر پہنچا دیتے، لیکن انفرادی اور اجتماعی اخلاق کے اعتبار سے اس قدر کمزور ہوتے کہ اس دنیا میں پائے جانے والا طبقاتی فرق آج بھی تاریخ میں بطور یادگار محفوظ ہے، بالکل آج کی دنیا کے غلیظ اور ذلت آمیز تمدن کی طرح کہ آج کی بڑی حکومتیں عقلوں کو دنگ کر دینے والی اپنی ایجادات پر تو فخر کرتی ہیں، مثلاً کہتی ہیں کہ ہم نے فلاں دوا ایجاد کی ہے، فلاں کام کیا ہے، علمی لحاظ سے فلاں شعبے میں ترقی کی ہے، لیکن یہ حکومتیں انسانی اقدار اور اخلاقی اعتبار سے اب بھی ہزار ہا سال پرانی تاریخ جیسے حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں، آج بھی بے پناہ مال و دولت، بے انتہا فقر و افلاس کے پہلو بپہلو موجود ہے، آج بھی غریب ممالک کے لاکھوں کروڑوں بھوکے انسانوں کے مقابل صرف 1% انسان دولت کی فراوانی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ حکومتیں اپنی سائنسی ترقی پر نازاں ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی صدی ہجری کا عظیم اسلامی تمدن اسی صورتحال سے دوچار تھا، اس دور میں بہت زیادہ علمی ترقی ہوئی، لیکن امیر طبقے کا اور اس کے مقابل انسانیت اور انسانی فضیلتوں سے بے خبری اور طبقاتی اونچ نیچ انتہائی درجے پر موجود تھی، اس زمانے میں بھی ایک طرف لوگ بھوک سے مرتے دکھائی دیتے تھے تو دوسری طرف بسیار خوری بہت سے لوگوں کی موت کا سبب بنتی تھی، آخر کیا وجہ تھی کہ اس دور کا اسلامی معاشرہ اپنی علمی سرگرمیوں اور نشاط کے باوجود انسانی فضائل و کمالات کا گلستان نہیں بن سکا؟ دوسری اور تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھنے والی جن شخصیتوں کا تذکرہ فخر و ناز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور جن کا نام ہم دنیا میں قابل افتخار ہستیوں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس متمدن نظام کے خلاف شدت سے جنگ کی، مثال کے طور پر معلّہ بن خنیس کا نام لیا جا سکتا ہے جنہیں بیچ بازار میں سولی پر لٹکایا گیا، یحییٰ ابن ام طویل کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جن کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، جن کی زبان کھینچ لی گئی، محمد ابن ابی عمیر کا نام لیا جا سکتا ہے جنہیں 400 تازیانے مارے گئے، یحییٰ ابن زید کا نام لیا جا سکتا ہے جنہیں صرف 18 برس کے سن میں خراسان کی پہاڑیوں میں شہید کیا گیا، زید بن علی کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جن کے جسد کو 4 سال سولی پر لٹکائے رکھا گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ناموں کو ہم آج دنیائے انسانیت کے قابل فخر افراد کی فہرست میں جگہ دے سکتے ہیں، ان حضرات کا اس پرشکوہ تمدن سے کوئی تعلق نہ تھا جس کا ذکر گسٹاف لوبون نے کیا ہے، بلکہ یہ اس تمدن کے مخالفین میں سے تھے۔ بس دیکھیے کہ جن معاشروں اور جن انسانوں پر طاغوت اور شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے اور جن کے معاملات طاغوتی اور شیطانی ہاتھوں میں ہوتی ہے، ان معاشروں میں زندگی بسر کرنے والے افراد کی قوتیں استعمال ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں، لیکن بالکل اسی طرح جیسے آج کی متمدن دنیا میں کام آتی ہیں، اسی طرح جیسے اب سے 10-1100 سال پہلے عالم اسلام میں کام میں آتی تھیں۔ یہ ساری ترقیاں اسی طرح بے قیمت ہیں جیسے اعلیٰ اقدار اور انسانی فضیلتوں کی نظر میں چوری سے کمایا ہوا مال بے حیثیت ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے طاغوت کی ولایت اور حکومت۔ ان خصوصیت کے ساتھ کیا طاغوت کی حکومت کے تحت ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کی جا سکتی ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں کہ دراصل مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے معنی کیا ہیں۔ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے معنی ہے انسان کے تمام وسائل، قوتوں اور صلاحیتوں کا مکمل طور پر خدا کے اختیار میں ہونا، اس کے مال و دولت اور اس کی تمام چیزوں کا خدا کے اختیار میں ہونا، اس کی جان کا خدا کے اختیار میں ہونا، اس کی فکر اور سوچ کا خدا کے اختیار میں ہونا۔ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس معاشرے اور مدانیت کی صورت میں موجود اجتماعات اور طاغوتی نظاموں سے سرکشی اختیار کر کے باہر نکلنے والے اور خدا کی طرف ہجرت کرنے والے گروہوں کی مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے
مدینے کے معاشرے کی ہے۔ مدینہ ایک بندہ خدا معاشرہ تھا، ایک مسلمان معاشرہ تھا کہ وہاں جو بھی قدم اٹھتا راہ خدا میں اٹھتا۔ وہاں اگر یہودی اور عیسائی بھی اسلامی حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے تو ان کی زندگی بھی اسلامی زندگی تھی۔ اسلامی معاشرے میں عیسائی اور یہودی اہل ذمہ افراد بھی اسلام کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں اعمال کے لحاظ سے ایک شخص یہودی ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے ایک رکن کے لحاظ سے اس مسلمان سے کہیں زیادہ مسلمان ہوتا ہے کہ جو ایک جاہلی نظام کے تحت زندگی بسر کرتا ہے۔ زمانہ پیغمبر میں مال و دولت، نیزہ و تلوار، فکر، سوچ، تمام انسانی اعمال حتیٰ جذبات و احساسات بھی راہ خدا میں ہوتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کم و بیش یہی صورت تھی، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام حاکم الہی اور ولی خدا ہونے کے ناطے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف نہ تھے، لیکن وہ ایک برے معاشرے کے ان پیچیدگیوں اور مسائل کے وارث تھے، اور اگر امیر المومنین علیہ السلام کی جگہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتے اور 25 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر مسنت حکومت پر جلوہ افروز ہوتے تو یقیناً انہی مشکلات کا سامنا کرتے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو درپیش تھیں۔ گروہی ہجرت۔ گروہی صورت میں ہجرت کی تاریخ مثال ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے شیعوں کی ہجرت ہے۔ افسوس کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا اور ہم تفصیل کے ساتھ امامت کی بحث تک نہیں پہنچ سکے، وگرنہ ولایت کے بعد امامت کی گفتگو کرتے اور آپ کو بتاتے کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ کس قسم کا گروہ تھے، اور یہ بات واضح کرتے کہ شیعوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے روابط اور تعلقات اور پھر شیعوں کے اپنے معاشرے کے ساتھ روابط و تعلقات کی نوعیت کیا ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہم مجبور ہیں کہ اسے اجمالی طور پر عرض کریں۔ شیعہ بظاہر طاغوتی نظام میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن باطن میں طاغوتی نظام کے یکسر برخلاف گامزن ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں بطور مثال اس گروہ کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے اس سیلاب کا مقابلہ کیا اور اس سیلابی ریلے کے مخالف سمت چلے کہ جو انہیں اپنے ہمراہ بہا کر لے جانا چاہتا تھا۔ یہ تاریخ میں گروہی ہجرت اور انقلاب کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے، لیکن عام افراد اور کلی طور پر عرض کریں کہ ایک فرد کسی طاغوتی معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، اور اس کا وجود، اس کے وسائل، اس کی قوتیں، اس کی تمام تر صلاحیتیں احکام الہی کے تابع نہیں رہ سکتی۔ ایسا ہونا محال ہے۔ اگر ایک مسلمان طاغوتی ماحول اور طاغوتی نظام میں زندگی بسر کرے تو بہرحال اس کی اسلامیات کا ایک حصہ طاغوت کی راہ پر ہوگا، وہ خدا کا 100% بندہ نہیں ہو سکتا۔ اصول کافی کہ جو شیعوں کی معتبر ترین اور قدیم ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں اس درج ذیل حدیث کو کئی طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ کتاب الحجہ کے باب اس شخص کے بارے میں جس نے منصوص من اللہ امام کے بغیر خدا کی عبادت کی، اس میں مطالعہ کریں، اور اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ روایت دراصل اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 میں موجود ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا ایسی امت کو عذاب دینے میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ جو ایسے امام کی تابع ہو کہ جو خدا کی طرف سے نہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے اعمال میں نیکوکار اور پرہیزگار ہو۔ بے شک خدا ایسی امت کو عذاب دینے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ جو خدا کی جانب سے مقرر کردہ امام کی تابع ہو، اگرچہ کہ اپنے اعمال کے حوالے سے ظالم اور بد کردار ہو۔ عجیب سی حدیث ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے ولی کی حکومت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اہل نجات ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے انفرادی اور نجی افعال میں کبھی کبھار گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو شیطان اور طاغوت کی حکومت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں وہ بدبخت اور عذاب کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے انفرادی اور شخصی کاموں میں نیکوکار اور عمل صالح انجام دینے والے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انتہائی عجیب بات ہے۔ اگرچہ حدیث کو کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سب یہی ایک معنی دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت میں ایک گاڑی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جس میں آپ مثلا نیشا پور جانے کے لیے سوار ہوں۔ اگر یہ گاڑی نیشا پور کی طرف چلے گی تو آپ لازماً اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، اور اگر مثلا طبس یا کوچان کی طرف جائے گی تو لازماً آپ اپنی منزل یعنی کہ نیشا پور نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب اگر نیشا پور جانے والی گاڑی میں سوار مسافر ایک دوسرے کے ساتھ انسانی آداب کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو کیا خوب، اور اگر انسانی آداب اور نیکی اور احسان کے ساتھ باہم
میل جول نہیں رکھیں گے تب بھی آخرکار نیشاپور تو پہنچ ہی جائیں گے. وہ اپنی منزل پر جا پہنچیں گے چاہے انہوں نے راستے میں کچھ برے کام بھی کیے ہوں. ان برے کاموں کے بھی آثار اور نتائج ظاہر ہوں گے جنہیں برداشت کرنے پر وہ مجبور ہوں گے، لیکن منزل پر بہرحال پہنچ جائیں گے. اس کے برخلاف وہ گاڑی کہ جسے آپ کو نیشاپور لے جانا چاہیے وہ آپ کو نیشاپور کے بالکل برعکس سمت لے جائے. اگر اس گاڑی کے تمام افراد مؤدب ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی احترام آمیز سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے میل جول رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ گاڑی نیشاپور کے بجائے کوچان کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ دیکھنے کے باوجود کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں، تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے انسان ہیں، ایک دوسرے کے لیے انتہائی مہربان ہے، لیکن کیا اپنے مقصد اور منزل پر پہنچ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. پہلی گاڑی میں گاڑی کا ڈرائیور ایک امین شخص تھا، ایک محترم اور مکرم انسان تھا، امام من اللہ تھا جس نے انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیا اگرچہ کہ وہ لوگ بد اخلاق تھے. جبکہ دوسری مثال میں گاڑی کا ڈرائیور راستے ہی سے واقف نہ تھا، امین نہیں تھا، خواہش نفس کا پجاری تھا، مست تھا، راہ سے بھٹکا ہوا تھا، اسے کوچان میں کوئی کام تھا اور اس نے اپنے کام کو لوگوں کی خواہش پر مقدم رکھا. اس گاڑی میں سوار لوگ کسی صورت اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے اگرچہ یہ لوگ گاڑی کے اندر باہم انتہائی مہربان خوش اخلاق ہوں، لیکن آخرکار عذاب خدا کا سامنا کریں گے اور اپنی منزل نہیں پا سکیں گے. لہٰذا ایک ایسا معاشرہ کہ جس کا انتظام و انصرام طاغوت کے ہاتھ میں ہو اور اس گاڑی کی مانند ہے کہ جسے ایک غیر امین ڈرائیور چلا رہا ہو، اس معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے انسان اپنے مقصد اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے اور مسلمان نہیں رہ سکیں گے. اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم کی آیت دیتی ہے اور وہ کہتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 97 میں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں لاچار بنا دیے گئے تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ پس اللہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے مستقبل پر، اپنی ہر چیز پر ظلم کیا، جو ان کی موت قریب آتی ہے تو ان کی روح قبض کرنے پر معمور خدا کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، کہاں تھے؟ اور جب آسمانی فرشتہ یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کی حالت اس قدر خراب ہے کہ جب وہ اس طبیعت یا اس جرح کے مانند کہ جو ایک بیمار کے بہت خراب، افسوسناک اور مایوس کن ہے تو کہتا ہے تم کہاں پڑے ہوئے ہو، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملائکہ اس بیچارے کی بری حالت پر، اس کی روح کی خستگی پر، اس بدبختی اور عذاب پر کہ جو اس کا منتظر ہے تعجب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم نے کہاں زندگی بسر کی ہے، تم کہاں تھے جو تم نے اپنے آپ پر اس قدر ظلم کیا ہے، اب اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر جن لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے تھے ان میں لاچار تھے، ہم بے اختیار عوام میں سے تھے. مستضعفین معاشرے کا وہ گروہ کہ جن کے اختیار میں معاشرہ نہیں ہوتا، یہ لوگ مجبور لاچار ہوتے ہیں. یہ لوگ معاشرے کی پالیسیوں، اس کی راہ و روش، اس کی سمت و جہت، اس کی حرکت، اس کے سکون اور اس کی سرگرمیوں کے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے. جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، یہ لوگ اس سمت چل پڑتے ہیں کہ جہاں ان کی رسی کھینچنے والا چاہتا ہے، منہ اٹھائے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. انہیں کہیں جانے اور کچھ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا. نرسری کلاس کے چند بچوں کو فرض کر لیجئے، ان بچوں کو نہیں کہ جن کی عمر 7 برس ہو چکی ہے، کیونکہ آج کل 7 برس کے بچوں کی آنکھیں اور کان بھی ان باتوں سے بہت اچھی طرح آشنا ہے. 4-5 سال کے بچوں کو پیش نظر رکھیے جنہیں گزشتہ زمانے کے مکتب خانوں کی مانند آج نرسری اسکولوں میں بٹھا دیتے ہیں. ہمیں وہ مکتب یاد آتا ہے جس سے ہم چھٹی کے وقت اکٹھے باہر نکلتے تھے. اصلاً ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں. بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے. ایک مانیٹر یا ایک ذرا بڑا لڑکا ہماری رہنمائی کرتا تھا کہ اس طرف جاؤ، اس طرف نہ جاؤ. ہمیں بالکل خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں. اچانک پتہ چلتا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں یا اپنے دوست کے گھر کے دروازے پر موجود ہیں. اب اگر کبھی اس مانیٹر کا دل چاہتا کہ ہمیں گلی کوچوں میں پھرائے تو ایک بارگی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً ہم فلاں جگہ ہیں
زمین پر مستضعف لوگ وہ ہیں جنہیں ایک معاشرے میں رہنے کے باوجود اس معاشرے کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی، نہیں جانتے کون سی چیز کہاں ہے، نہیں جانتے کہاں چلے جا رہے ہیں، یہاں سے چل کر کہاں پہنچیں گے، کون انہیں لیے جا رہا ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ جائیں، اور اگر نہ جائیں تو انہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا، بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتے، اور بالکل کولو کے بیل کی طرح جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو مسلسل چل رہا ہوتا ہے، جو اسی طرح چلتا رہتا ہے اور گھومتا رہتا ہے۔ اگر یہ حیوان کچھ سمجھ پاتا تو خود سے تصور کرتا اور کہتا کہ اس وقت مجھے پیرس میں ہونا چاہیے، لیکن جب غروب آفتاب کے قریب اس کی آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو وہیں کھڑا ہے جہاں صبح کھڑا تھا۔ اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہے۔ البتہ یہ بات ان معاشروں سے متعلق ہے کہ جو صحیح نظام پر نہیں چلائے جاتے اور انسان کی کسی حیثیت اور قدر و قیمت کے قائل نہیں ہوتے، ان معاشروں سے متعلق نہیں کہ جو انسان اور انسان کی رائے کی عزت اور احترام کے قائل ہیں۔ اس معاشرے سے تعلق نہیں رکھتی کہ جس کے قائد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جس سے قرآن کریم کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں کہ اور معاملات اور امور میں ان سے مشورہ کرو۔ باوجود ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں، باوجود یہ کہ آپ لوگوں سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں سے مشورت کریں، انہیں عزت و احترام دیں، انہیں حیثیت دیں۔ ایسے معاشرے کے عوام لا علم اور بے شعور نہیں ہوتے، تاہم وہ معاشرے کے جو مردانہ ظالمانہ یا جاہلانہ نظام پر چلائے جاتے ہیں، وہاں کے اکثر لوگ مستضعف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر مستضعفین میں سے تھے، انہوں نے ہمیں اسی طرح کھینچا، اٹھایا، پٹخ دیا، ہمیں قدم تلے پامال کیا، بے آبرو کیا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ عذر پیش کرتے اور یہ جواب دیتے ہیں۔ ان کے جواب میں ملائکہ کہتے ہیں کہ کیا پروردگار کی زمین یہیں تک محدود تھی؟ کیا پوری دنیا صرف اسی معاشرے تک محدود تھی کہ جس میں تم مستضعف بنے زندگی بسر کر رہے تھے؟ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس قید خانے سے نکل کر ایک زاد خطہ ارضی میں چلے جاتے جہاں تم خدا کی عبادت کر سکتے، ایک ایسی سرزمین کہ جہاں تم اپنی صلاحیتوں کا استعمال صحیح راستے پر کر سکتے؟ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ کی منطق اور عقل مند انسانوں کی منطق بالکل یکساں ہے۔ انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ بیچارے کیا کہیں؟ پتہ ہے ان کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں، لہٰذا قرآن کریم ان بیچاروں کے انجام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مستضعفین کہ جن کی قوتیں اور صلاحیتیں طاغوتوں کے ہاتھ میں تھی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ انسان کے لیے کیسا برا ٹھکانہ اور انجام ہے۔ البتہ یہاں بھی ایک استثناء پایا جاتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہجرت نہیں کر سکتے، تمام لوگ اپنے آپ کو جاہلی نظام کی اس قید سے نجات نہیں دلا سکتے۔ کچھ لوگ ناتوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں جن کے لیے ہجرت ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ مستثنیٰ کیے جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 98 کہ سوائے ان ضعیف ناتوان مردوں، عورتوں اور بچوں کے کہ جن کے پاس کوئی چارہ نہیں اور جن سے کچھ نہیں بن پڑتا، ان کے پاس خطہ نور، خطہ اسلام اور خدا کی عبودیت کی سرزمین کی جانب آنے کی کوئی راہ نہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 99 پس وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے، امید ہے خداوند متعال انہیں معاف کرے گا، اور خدا درگزر اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ خطاب حجت ہے، یہ نہ سمجھیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہجرت ان کے لیے بدبختی، ضرر اور نقصان کا باعث ہوگی، اور وہ بار بار اپنے آپ سے یہ نہ پوچھیں کہ مثلاً ہمارا کیا بنے گا، کیا ہم کچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں، یا کچھ حاصل بھی ہوگا یا نہیں۔ ایسے لوگوں کے جواب میں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 100 اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت اختیار کرتا ہے وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پاتا ہے، دنیا اس کے لیے پرواز کا ایک کھلا آسمان ثابت ہوتی ہے، اور وہ آزادی کے ساتھ اس میں پرواز کرتا ہے۔ نظام جاہلی میں ہم کتنا ہی اونچا اڑتے پھریں، پنجرے سے اونچا نہیں اڑ سکتے، لیکن اب ایک حیرت انگیز وسیع اور عریض افق ہمارے سامنے ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بیچارے مسلمان مسجد میں بڑی مشکل سے نماز پڑھ پاتے تھے۔ اگر جذبہ ایمانی زیادہ ہی جوش مارتا تو مسجد الحرام میں 2 رکعت نماز ادا کر پاتے، اس کے بعد انہیں بری طرح زد و کوب ہونا پڑتا۔ اس دور میں یہی مسلمانوں کی انتہا تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے ہجرت کی اور زادے سرزمین میں اسلامی معاشرے اور ولایت الہی کے تحت زندگی بسر کرنے لگے تو دیکھا کہ یہ ایک عجیب جگہ ہے، جیسے کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 61 میں ہے
کہ یسارعون فی الخیرات، یہاں پر لوگوں کا مقام و مرتبہ یہ قرآن اور تقوی اور عبادت کے ذریعے متعین اور معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص راہ خدا میں جہاد، زیادہ جد و جہد اور زیادہ خدا کی عبادت انجام دے، جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرے، وہ زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ کل کے مکی معاشرے میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص نے راہ خدا میں 1 درہم دیا ہے تو اسے گرم سلاخوں سے ایذا پہنچائی جاتی تھی، شکنجوں میں کس کر اسے آگ سے جلایا جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور مدینۃ الرسول میں چلے آئے تو دیکھا کہ کیسی کھلی فضا اور پرواز کی جگہ ہے، کس طرح انسان حسب دل خواہ پرواز کر سکتا ہے، اور جو کوئی راہ خدا میں الہی اور اسلامی معاشرے کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ بکثرت ٹھکانے پاتا اور وسعتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اب اگر تم نے راہ خدا میں دار کفر سے دار ہجرت کی جانب حرکت کی اور درمیان راہ میں خدا نے تمہاری جان لے لی، تب کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تمہارا اجر و پاداش خدا کے ذمہ ہے، کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا، جو فریضہ تم پر واجب تھا اسے انجام دے دیا، اور تم نے حد الامکان کوشش اور جد و جہد کی۔ اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنی توانائی کے مطابق جتنی وہ صلاحیت رکھتا ہے اتنی، اور جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی راہ خدا میں جد و جہد کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100۔ اور جو کوئی خدا اور رسول کی جانب ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ توجہ رکھیے گا کیونکہ یہ گفتگو ولایت کے موضوع پر آخری گفتگو ہے، یہ بحث تقریباً آدھی باقی رہتی ہے، لہٰذا ہم اس نقطے کو عرض کرتے ہیں کہ ہجرت دارالکفر، غیر خدا کی ولایت، شیطان اور طاغوت کی ولایت سے دارالہجرت، دارالایمان، ولایت الہی کے زیر فرمان، ولایت امام کے زیر فرمان، ولایت پیغمبر اور ولایت ولی الہی کے زیر فرمان سرزمین کی جانب ہوتی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں ایسا کوئی خطہ ارضی موجود نہ ہو تو کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا دارالکفر میں ہی پڑے رہنا چاہیے یا ایک دارالہجرہ ایجاد کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی، لیکن پیغمبر کے ہجرت کرنے سے پہلے ایک دارالہجرہ موجود نہیں تھا۔ آپ نے اپنی ہجرت کے ذریعے ایک دارالہجرہ ایجاد کیا۔ کبھی کبھی یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ اپنی ہجرت کے ذریعے دارالایمان کی بنیاد رکھے اور ایک الہی اور اسلامی معاشرہ بنائے اور پھر مومنین وہاں ہجرت کریں۔ یہ ہے ہجرت کے موضوع پر ہماری گفتگو کا ماحصل۔ رہبری کی شرائط۔ 2 شرطیں اساسی، 2 بنیادی شرطیں، وہ شرائط کے جو زعامت اور رہبری کے لیے ضروری ہیں، ان کا سرچشمہ براہ راست حکومت اسلامی کے انداز طبیعت سے ظاہر ہوتا ہے۔ عقل و تدبیر جیسی عام شرائط کے علاوہ 2 بنیادی شرطیں ہیں کہ جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، قانون کے بارے میں علم و آگاہی کا ہونا، اور دوسرا، عدالت کا ہونا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ منصب خلافت کس کو سنبھالنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے والے شخص کو عالم و فاضل اور آگاہ ہونا چاہیے۔ اختلاف صرف 2 موضوعات پہ تھا۔ پہلا کہ چونکہ اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے، لہٰذا رہبر و زعیم اور حاکم کے لیے قانون کے بارے میں علم و آگاہی ضروری ہے، جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ صرف رہبر و حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام اور مقام پر فائز ہوں اس کے بارے میں علم و آگاہی رکھتے ہوں۔ البتہ حاکم و رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی میدان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام اپنی امامت کے لیے اسی مطلب کو استدلال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ شیعہ علماء نے دوسروں پر جو اعتراضات وارد کیے وہ بھی اسی امر سے متعلق ہیں کہ جب فلاں حکم کے بارے میں خلیفہ سے معلوم کیا گیا تو خلیفہ اس کا جواب نہ دے سکے، پس وہ امامت اور خلافت کے لائق اور سزاوار نہیں ہے۔ فلاں کام کو اسلامی احکام کے خلاف انجام دیا، لہٰذا خلافت و امامت کے لائق نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں رہبر کے لیے قانون اور واقفیت اور عدالت 2 بنیادی رکن اور شرائط ہیں۔ اس میں دوسرے امور کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً ملائکہ کے علم کی کیفیت کے بارے میں، سانع تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ وہ کن اوصاف کا حامل ہے، ایسے علوم کا امامت کے موضوع میں کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی تمام طبیعی علوم کے بارے میں معلومات فراہم کر لے اور طبیعت کی تمام قوتوں کو کشف کر لے یا میوزک کے بارے میں خوب جان لے، پھر بھی اس میں خلافت کے منصب اور فائز ہونے کی صلاحیت اور لیاقت پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کو ان لوگوں پر افضلیت اور برتری حاصل ہو سکتی ہے کہ جو اسلام کے قانون کو جانتے ہیں اور عادل ہیں اور حکومتی امور کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو چیز خلافت سے متعلق ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں اس کے بارے میں بحث اور گفتگو ہوتی رہی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان بھی مسلم امر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اولاً حاکم اور خلیفہ کو اسلام کے احکام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، یعنی اسے اسلامی قانون کا ماہر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسے عادل ہونا چاہیے اور اعتقادی اور اخلاقی کمال کا حامل ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے، نہ اس میں جاہ طلبی، خود غرضی اور نہ ہی اشخاص کی عوام پر حکومت کی کوئی گنجائش ہے۔ جو رہبر اور حاکم قانونی مطالب سے آگاہ نہ ہو وہ حکومت کے لائق و سزاوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ تقلید کرے گا تو اس سے حکومت کی طاقت اور قدرت مضمحل اور کمزور ہو جائے گی، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اسلام کے قانون کا حاکم اور مجری نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ الفقہاء حکام علی السلاطین، یہ فقہا سلاطین پر حاکم ہیں۔ سلاطین اگر اسلام کے تابع ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہا کی اطاعت اور پیروی کریں، اور اسلامی قوانین اور احکام کو فقہا سے معلوم کر کے جاری کریں۔ اس صورت میں حقیقی حکام وہی فقہا ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ حاکمیت سرکاری طور پر فقہا کے ہاتھ میں رہے، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے کہ جو نادانی اور جہل کی بنا پر فقہا۔ دوسرا کہ رہبر اور حاکم کو اخلاقی اقدار اور اعتقادی کمال کا حامل اور عادل ہونا چاہیے کہ جو شخص حدود الہی یعنی اسلامی سزاؤں کو جاری کرے گا اور بیت المال میں دخل اور تصرف کرنے کے امور کو سنبھالے گا اور حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے گا، اور خداوند متعال اس کو اپنے بندوں پر حکومت کا اختیار بخشے گا، اس کو گنہگار اور بدکردار نہیں ہونا چاہیے۔ ولا ینال عہد للظالمین، خداوند ظالم اور گنہگار کو ایسا حق و اختیار عطا نہیں کرتا ہے۔ حاکم اگر عادل نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے، مالیات وصول کرنے، ان کو صحیح طریقے سے مصرف کرنے اور قانون کو صحیح طور پر اجرا کرنے میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں رکھے گا، اور ممکن ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں، قریبی ساتھیوں، دوستوں کو معاشرے پر مسلط کر دے اور مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے مصرف کرنے میں مشغول ہو جائے۔ مرجعیت کی شرط ضروری نہیں ہے۔ میرا ابتدا ہی سے اس بات پر اعتقاد تھا کہ مرجعیت کی شرط ضروری نہیں، وہ مجتہد کافی ہے جو عادل ہے اور جس کو ملک کی خبرگان کونسل کی تائید حاصل ہے۔ عوام نے خبرگان کونسل کے نمائندوں کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے رہبر متعین کریں، اور جب خبرگان کسی شخص کو رہبری کے لیے معین اور منتخب کریں گے تو اس کی رہبری اور زعامت عوام کے لیے مورد قبول ہوگی، اور اس صورت میں وہ عوام کا منتخب ولی بن جائے گا اور اس کا حکم نافذ۔ رہبری کے نمونے۔ رہبر عدالت میں صدر اسلام میں 2 ادوار میں 2 مرتبہ اسلام کی اصلی حکومت محقق اور قائم ہوئی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور دوسری مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں کہ جب وہ کوفہ میں حاکم تھے، اور ان 2 ادوار میں مانوی قدریں حاکم تھیں، یعنی عدل و انصاف پر مبنی حکومت برقرار تھی اور حاکم ایک ذرہ برابر بھی قانون کے خلاف عمل نہیں کرتا تھا۔ ان 2 دوروں میں قانون کی حکومت رہی ہے، اور شاید اس کے علاوہ ہم کبھی بھی اس طرح کی قانون کی حکومت تلاش نہ کر سکیں گے، ایسی حکومت جس کا ولی امر، جسے آج کی اصطلاح میں صدر یا سلطان سے تعبیر کرتے ہیں، قانون کے مقابلے میں معاشرے کی نچلی سطح کے فرد کے مساوی اور برابر ہو۔ صدر اسلام کی حکومت میں ایسا رہا ہے۔ حتیٰ تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام حاکم تھے اور ان کی حکومت حجاز سے لے کر مصر اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اور گورنر اور قضاوت سبھی ان کی طرف سے منصوب اور معین ہوتے تھے، ایک دفعہ ایک یمنی نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور وہ یمنی بھی آپ کی حکومت کا ایک فرد تھا۔ قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا۔ قاضی بھی وہ تھا کہ جس کو خود حضرت علی علیہ السلام نے منصوب کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی حضرت علی علیہ السلام کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتا تھا، تو امام نے فرمایا کہ قضاوت میں تم ایک فریق کا احترام مت کرو، میں اور میرا فریق دونوں مقدمے میں برابر اور مساوی ہیں۔ اور اس کے بعد جب قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف حکم صادر کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا حکم قبول کر لیا۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ جس کے قانون کے مقابلے میں
سبھی مساوی اور برابر ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون الہی قانون ہے اور خداوند متعال کے سامنے سبھی مساوی اور برابر ہیں، چاہے حاکم ہو یا محکوم، چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا امام علیہ السلام، اور چاہے عوام۔ رہبر عوام کے درمیان، اسلامی حاکم اور رہنما دوسرے حکام جیسے سلاطین اور جمہوری صدور کے مانند نہیں۔ اسلام کا حاکم وہ حاکم ہے کہ جو مدینے کی اس چھوٹی سی مسجد میں تشریف لاتے اور عوام کی اور وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں مملکت کے امور تھے وہ بھی عوام کے تمام طبقات کی طرح مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور ان کا اجتماع ایسا ہوتا تھا کہ جس میں اگر کوئی غیر آ جاتا تھا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ انہیں صاحب منصب اور صدر مملکت کون ہے اور معمولی لوگ کون ہیں۔ لباس عام لوگوں جیسا، طرز زندگی عوام جیسی، عدل و انصاف کو برقرار کرنے کے لیے یہ طرز عمل تھا کہ اگر ایک معمولی شخص حکومت کے پہلے درجے کے شخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو وہ قاضی کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور قاضی اگر حکومت کے پہلے درجے کے شخص کو حاضر کرتا تھا اور وہ بھی حاضر ہو جاتے تھے۔ ولایت فقی ڈکٹیٹری کے برعکس ہے۔ اسلام میں قانون حکومت کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الہی قانون کے تابع تھے، آن حضور قانون کے مطابق عمل کرتے تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو میں چاہتا ہوں اگر اس کے خلاف تم عمل کرو گے تو میں تمہارا مؤاخذہ کروں گا اور تمہاری شہرگ و طینت کا کاٹ دوں گا۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک ڈکٹیٹر شخص ہوتے یا ایک ایسے شخص ہوتے کہ جس سے لوگ ڈرتے کہ اگر وہ کبھی موقع پا کر مکمل قدرت حاصل کر لے تو ڈکٹیٹری کریں گے، نہ کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکٹیٹر تھے اور نہ ہی آج فقی ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے۔ فقیہ میں استبداد نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ فقیہ جو ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، ایسی عدالت کی جو سماجی عدالت کی مظہر، ایسی عدالت کی جس میں جھوٹ کا ایک کلمہ اس کو عدالت سے ساقط کر دے گا، نامحرم پر ایک نظر اس کی عدالت سے گرا دے گی۔ ایک ایسا انسان نہ غلط عمل کر سکتا ہے اور نہ کبھی غلط کرتا ہے۔ رہبری کے اختیارات اور حکومت، اگر ایک لائق انسان کہ جس میں یہ دو خصلتیں پائی جاتی ہیں حکومت تشکیل دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور حکومت تشکیل دے دے تو معاشرے کے امور کو چلانے کے لیے اس کو بھی وہی ولایت حاصل ہے کہ جو ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس کے حکم کی اطاعت کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ وہم غلط ہے کہ معاشرتی اور سماجی امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات سے زیادہ تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات ولی فقی کے اختیارات سے زیادہ ہیں۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل تمام عالم پر محیط ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات سب سے زیادہ ہیں، لیکن معنوی فضائل و کمالات کا زیادہ ہونا حکومتی اختیارات میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ فوج، سپاہ اور رضاکار دستیوں کو تیار کرنے یا گورنروں کو مقرر کرنے یا مالیات وصول کرنے اور اس کو مسلمانوں کے مصالح میں مصروف کرنے میں جو اختیارات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے ائمہ علیہ السلام کو حاصل تھے، خداوند متعال نے انہیں اختیارات کو موجودہ حکومت کے لیے بھی قرار دیا ہے۔ البتہ کوئی شخص معین نہیں ہے بلکہ عنوان عالم عادل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ولایت کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے ائمہ علیہ السلام کے پاس تھی، وہ غیبت کے دور میں فقی عادل کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں کسی کو اس میں وہم اور شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ فقہا کا مقام بھی وہی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہے، کیونکہ یہاں پر بحث مقام اور منزلت سے نہیں ہے بلکہ بحث ذمہ داری اور وظائف سے متعلق ہے۔ ولایت یعنی حکومت، ملک کے نظم و نسق کو چلانا، شریعت کے قوانین کا اجرا کرنا، جو ایک سنگین اور اہم ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ اس سے کسی کے لیے غیر معمولی شان و منزلت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو معمولی حد سے بڑھا کر کسی اونچے مقام پر پہنچا دیتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں حکومت یعنی ملک میں نظم و نسق کو برقرار کرنا، اور بہت سے افراد اس کو امتیاز تصور کرتے ہیں جبکہ یہ کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ ایک سخت اور سنگین اور دشوار ذمہ داری ہے، ایک اہم امر کہ جس کی ولایت عہدیدار ہے حدود الہی کا جاری کرنا ہے، یعنی کہ اسلام کے جزئی قوانین کا اجرا کرنا۔
کیا حدود کے اجرا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علیہ السلام اور فقیہ کے درمیان کوئی امتیاز ہے؟ یا چونکہ فقیہ کا رتبہ بہت ہی کم ہے لہٰذا اس کو کمتر سزا تجویز کرنی چاہیے؟ زانی کی حد 100 کوڑے ہے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حد جاری کریں گے تو 150 کوڑے ماریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام جاری کریں گے تو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر فقیہ جاری کرے گا تو کیا 50 کوڑے مارے گا؟ یا یہ کہ حاکم اجرائی امور کا ذمہ دار اور عہدیدار ہے اور اسے خداوند متعال کے حکم کے مطابق حد جاری کرنا چاہیے، چاہے حاکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، حضرت علی علیہ السلام ہوں، یا حضرت علی علیہ السلام کے بصرہ یا کوفے میں نمائندے یا قاضی ہوں، یا پھر موجودہ دور میں فقیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اہم وظائف میں سے مالیات، خمس و زکوٰۃ، جزیہ اور خراجیہ، زمین کا ٹیکس وصول کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کتنی وصول کریں گے؟ کیا ایک جگہ سے 1/10 حصہ اور دوسری جگہ سے 1/20 حصہ وصول کریں گے؟ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہو گئے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ موجودہ دور میں فقیہ اور نافذ الکلمہ ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ان امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور عادل فقیہ کی ولایت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ خداوند متعال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مسلمانوں کا ولی قرار دیا ہے، اور جب تک وہ حضرت موجود ہیں ان کی ولایت حضرت علی علیہ السلام پر بھی جاری ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امام علیہ السلام کی ولایت تمام مسلمانوں حتیٰ اپنے بعد والے امام علیہ السلام پر بھی نافذ ہے، یعنی اس کے حکومتی احکامات اور اوامر سب پر نافذ و جاری ہیں، اور وہ گورنروں کو منصوب اور معزول کر سکتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام الہی کے اجرا کرنے اور اسلام کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے پر مامور تھے، اور خداوند متعال نے ان کو مسلمانوں کا ہادی، ولی اور رہنما قرار دیا اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح فقہا عادل بھی حاکموں، ولیوں، رہنما ہیں اور معاشرے میں احکام کے اجرا کرنے اور اسلام کے اجتماعی نظام حکومت احکام اولیہ میں سے ہے اور فرعی احکام پر مقدم ہے۔ اگر حکومت کے اختیارات فرعی احکام کے دائرے میں ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی جانے والی حکومت الہیہ اور ولایت مطلقہ بے معنی ہو کر رہ جائے گی، لہٰذا حکومت کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت مطلقہ کا ایک شعبہ ہے، اسلام کے احکام اولیہ میں سے ہے، اور وہ تمام فرعی احکام حتیٰ نماز، روزہ اور حج پر بھی مقدم ہے۔ حاکم ایسی مسجد یا گھر کو منہدم کرنے کا حکم دے سکتا ہے کہ جو سڑک کے راستے میں واقع ہے، اور گھر کی قیمت صاحب گھر کو واپس کر سکتا ہے۔ حاکم ضرورت کے موقع پر مسجد کو بند کر سکتا ہے، ایسی مسجد کو خراب کر سکتا ہے کہ جو ضرر اور نقصان کا سبب ہو۔ حکومت ایسی شرعی قراردادوں کو ایک طرفہ طور پر باطل کر سکتی ہے جو عوام سے طے کی ہیں اور جو ملک کی مصالح اور اسلام کے خلاف ہوں، اور ہر اس امر پر پابندی عائد کر سکتی ہے کہ جو مصالح اسلام کے خلاف ہو، چاہے وہ امر عبادتی یا غیر عبادتی ہو۔ حکومت حج جیسی اہم عبادت پر جانے سے روک سکتی ہے اگر وہ اسلامی ملک کے مصالح کے خلاف ہو۔ ولایت اور محدود مالکیت کا حق۔ اسلام میں مشروع اموال کے لیے بعض حدود ہیں، اور ایک امر کے جو ولایت فقیہ سے متعلق ہے وہ یہی حدود اور تحدید کا امر ہے، اور جسے ہمارے روشن فکر افراد درک کرنے سے قاصر ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ولایت فقیہ کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ مالکیت کو شارع مقدس نے محترم قرار دیا ہے، لیکن ولی فقیہ اگر اسی محدود مالکیت کو اسلام و مسلمانوں کے مصالح کے خلاف تشخیص دے گا تو وہ اسی جائز اور مشروع مالکیت کو ایک معین حد تک محدود کر سکتا ہے، اور وہ فقیہ کے حکم سے مصادر اور ضبط کر لی جائے گی۔ اس میں مختلف حوالہ جات ہیں کہ جن سے ان کتابوں میں یہ چیزیں لی گئی ہیں۔ امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محور پر متحد ہونا چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت اسلامی کے بے پناہ عشق اور والہانہ محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محور پر متحد ہونے
اور دشمنان اسلام کی تفرقہ انگیز اور اختلافات پھیلانے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ رہبر معظم نے اسلامی ممالک کے سفراء کی موجودگی میں اپنے خطاب کے دوران علم و حکمت، تزکیہ و اخلاق اور عدالت و انصاف کو بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اہم پیغام قرار دیے اور انسانی معاشرے کی مشکلات اور مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت تمام انسانوں کو انبیاء الہی کی تعلیمات کی سخت ضرورت ہے اور اسلام و قرآن میں یہ تمام تعلیمات موجود ہیں۔ رہبر معظم شہید نے معنوی علوم میں انسانی معاشرے کی پسماندگی اور اخلاق و معنویت سے دوری کو دنیا کی تمام مشکلات اور جنگ اور خون ریزی کا سرچشمہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، مروت، انصاف، محبت اور اخلاقی پاکیزگی کی طرف اسلام کی دعوت کی تمام قومیں، خصوصاً تمام ممالک کے اعلیٰ حکام اور ممتاز افراد سخت محتاج ہیں۔ رہبر معظم شہید انقلاب اسلامی نے قیام عدالت کو انسان کی ابدی ضرورت اور انبیاء الہی کی بعثت کا دوسرا مقصد قرار دیا اور ایران میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اہم پیغامات یعنی علم، اخلاق اور عدالت ملت ایران کے بنیادی اصولوں اور اساسی اقدار میں شمار ہوتے ہیں، اور ہم سب کو ان اصولوں کے تحقق کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ رہبر معظم شہید نے ان اصولوں پر کاربند رہنے اور اسلامی فرائض پر عمل کو گزشتہ 28 سالوں کی کامیابی کا راز قرار دیتے ہوئے فرمایا، اسلامی اصولوں سے پیچھے ہٹنا، طرح طرح کی مصلحتوں کے جال میں پھنسنا اور دنیا میں رائج مادی مکاتب فکر کی 4 دیواری میں گرفتار ہونا بے شک ناکامی اور شکست سے دوچار ہونے کا سبب ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ رہبر معظم شہید انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انسانی معاشرہ 2 بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اول، وہ غلط راستہ کہ جو اقوام عالمی کی نیک بختی اور سعادت کے راستے کے عنوان سے دکھایا جاتا ہے، اور دوم، عالمی امور پر بدترین افراد کا حاکم ہونا۔ رہبر شہید نے انسانی معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج بدترین افراد دنیا کی اصلاح کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی شیطانی اور مستکبر طاقت تمام انسانی معاشروں پر اپنی بے لگام حکومت مسلط کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور اسلام پر دہشت گردی اور بنیاد پرستی کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم، دہشت گردی، جنگ و خون ریزی کا اصل سبب خود امریکی حکومت ہے۔ رہبر شہید معظم نے مسلمانوں میں بیداری، اسلامی شناخت کی طرف بازگشت، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے اندر جرأت و ہمت کو مسلم اقوام کے رنج و غم کا علاج قرار دیتے ہوئے فرمایا، امت مسلمہ قرآنی برکات اور اسلام کے نورانی احکام سے بہرہ مند ہے، اور امت مسلمہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے تمسک کے سائے میں انسانی حیات کو لاحق تباہ کن خطر۔ یہاں پر ہماری اس کتاب کا اختتام ہوا جاتا ہے، اور اس کی طولانی ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ تقریباً 10 منٹ ایکسٹرا پہ میری یہ کتاب ختم ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو میں اسی کتاب میں شامل کر دوں۔ اور بس اختتام میں آپ لوگوں سے گزارش ہے فاتحہ کی کہ جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان سب کے لیے، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی کے لیے۔ یہ تھی کتاب امامت اور ولایت کی کچھ مطالب۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی کوئی بھی قسط آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اپنا بہت خاص خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔